فیضان صدیق اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کی فضیلت حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں موجود تھا کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ ارشاد فرمایا، اسے دیکھ کر آپ کا رخ انور نکھر گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ جب اس شخص کی حاجت پوری ہو گئی تو وہ اٹھ کر چلا گیا۔ اللہ جل شانہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر صدیق، یہ وہ شخص ہے جس کی ایک نیکی نے روزانہ آسمان کی طرح بلند کی جاتی ہے، جو تمام زمین والوں کی نیکی کی مثل ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، یہ شخص روزانہ مجھ پر ایسا درود پڑھتا ہے جو تمام مخلوق کے برابر ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کون سا درود ہے؟ فرمایا، وہ یہ کہتا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی العدد من صلی علیہ من خلقک وصلی علی محمد النبی کما ینبغی لنا ان نصلی علیہ وصلی علی محمد النبی کما امرتنا علی ان نصلی علیہ۔ یعنی اے اللہ عز و جل، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس مخلوق کی تعداد کے برابر درود بھیجو جو ان پر درود بھیجتی ہے۔ ان پر ایسا درود بھیجا جیسا ہمیں بھیجنا چاہیے۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایسا درود بھیجا جیسا تو نے ہمیں درود بھیجنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنا گناہوں کو اس سے زیادہ مٹا دیتا ہے جتنا پانی آگ کو مٹاتا ہے، اور دو جہاں کے تاجور سلطان بحروبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے، اور حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنا غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ یا یہ فرمایا رہے کہ خدا میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو ہاجری کی ہے تمنا تو درود پڑھو، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ صلو علی حبیبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
بسعت نبوی سے قبل اہل مکہ اگرچہ بت پرستی، کفر و شرک، ظلم و ستم، زناکاری و شراب نوشی، وحشت و بربریت اور ان جیسے کئی دیگر معاملات فاسدہ میں گھرے ہوئے تھے، مگر اس وقت بھی چند ایسے لوگ تھے جو ان تمام معاملات کو نہ صرف غلط سمجھتے بلکہ ان کے خلاف حق کی تلاش میں سرگردہ بھی رہتے۔ انہی لوگوں میں سے ایک ایسا جوان تھا جس کا شمار قریش کے شرفاء میں ہوتا تھا، اور اس کی نیک نامی کی وجہ سے چھوٹے بڑے سب اس کی عزت کیا کرتے تھے۔ ایک دن اس کے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا، اور جس حق کی تلاش میں وہ سرگردہ تھا وہ حق اسے مل گیا اور اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا۔ چنانچہ اس کے ساتھ پیش آنے والے واقعہ کو اسی کی زبانی پڑھیے۔ میں کسی اہم کام سے یمن گیا، وہاں ایک بوڑھے عالم سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، میرا گمان ہے کہ تم حرم مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہو۔ میں نے کہا، جی ہاں، میں اہل حرم سے ہی ہوں۔ اس نے کہا، تم قریش سے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں قریش سے ہوں۔ اس نے پھر کہا، تم تومی بھی ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں تومی بن مرہ کی اولاد میں سے ہوں۔ مگر کیا بات ہے، آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے کہا، مجھے تمہاری ایک خاص علامت کا علم ہے۔ میں نے کہا، وہ کیا؟ اس نے کہا، تم اپنا پیٹ دکھاؤ۔ میں نے کہا، نہیں، تم مجھے پہلے ساری بات بتاؤ، پھر میں دکھاؤں گا۔ اس نے اپنے شہی اور صادق علم کے ذریعے کہ حرم میں ایک نبی مبعوث ہوگا اور 2 شخص اس نبی کی مدد کریں گے، ان میں سے ایک شخص مہمات کو سر کرنے اور مشکلات کو حل کرنے والا ہوگا، دوسرا سخت سفید رنگ کا نحیف و کمزور ہوگا، اس کے پیٹ پر تل ہوگا، اس کی الٹی ران پر ایک علامت ہوگی۔ میں نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو اس نے میری ناف کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا تل دیکھا۔ اس نے کہا، رب کعبہ کی قسم، تم وہی ہو، میں تمہارے پاس خود آنے والا تھا۔ میں نے کہا، کس لیے؟ اس نے کہا، یہ بتانے کے لیے کہ تم راہ ہدایت سے نہ ہٹنا اور اللہ تعالیٰ نے جو تم کو نعمت عطا کی اس کے معاملات سے ڈرتے رہنا۔ جب میں اس سے رخصت ہونے لگا تو اس نے کہا، مجھ سے کچھ شعر سنتے جاؤ۔ اس کے آثار سن کر جب میں واپس مکہ مکرمہ سے میرے واقف کار چند سردان قریش عقبہ بن ابی معیط، شعبہ، ربیعہ، ابو جہل، ابو بختاری وغیرہ ملے۔ انہوں نے کہا، تم یمن گئے ہوئے تھے، یہاں ایک عظیم واقعہ ہو گیا ہے۔ ابو طالب کے بھتیجے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ اگر تم نہ ہوتے تو ہم اس معاملے میں انتظار نہ کرتے اور خود ہی کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیتے، لیکن اب تم آ گئے ہو تو اس کا فیصلہ کرنا تم پر موقوف ہے۔ میں نے ان کی بات سنی اور انہیں احسن طریقے سے واپس کیا۔ پھر میں حضرت محمد عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم متعلق دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ حضرت خدیجہ کے گھر میں ہیں۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ باہر آئے۔ میں نے کہا، اے دوست، آپ نے اپنے آباء و اجداد کا دین کیوں ترک کر دیا؟ انہوں نے کہا، میں تمہاری اور تمام لوگوں کی طرف سے اللہ کا رسول ہوں، تم بھی اللہ پر ایمان لے آؤ۔ میں نے کہا، آپ کی ذات اگرچہ ایسی ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہایت امانت دار ہیں، لیکن ظاہر یہ بات بہت بڑا دعویٰ ہے اور یقیناً غیر معمولی دعوے کے لیے غیر معمولی ثبوت کی حاجت ہوگی۔ اگرچہ مجھے کسی ثبوت کی حاجت نہیں، لیکن آپ صرف میرے اطمینان قلبی کے لیے میری ذات کے متعلق کوئی غیر معمولی بات بتائیے۔ انہوں نے کہا، تم یمن گئے تھے، وہاں تمہیں ایک بوڑھے شخص سے ملے تھے۔ میں نے کہا، میں تو وہاں کئی بوڑھے سے ملا۔ انہوں نے کہا، نہیں، میں اس بوڑھے کی بات کر رہا ہوں جس نے تمہیں کچھ اشعار بھی سنائے تھے۔
میں نے کہا آپ کو یہ بات کس کی خبر نے دی؟ انہوں نے کہا مجھے اس معظم فرشتے نے خبر دی ہے جو مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء کے پاس آیا کرتا تھا۔ بس یہ بات سنتے ہی وہ حیران و ششدر رہ گیا کہ واقعی اس بات کا میرے علاوہ کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ یقیناً یہ اللہ عز و جل کے سچے رسول ہیں۔ میں نے فوراً کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ اللہ جل شانہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک آپ اللہ جل شانہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر میں تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر واپس آ گیا، اور میرے علم لانے پر پوری وادی میں ختم المرسلین رحمۃ اللہ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی خوش نہیں تھا۔ میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا قریش کا یہ نیک سیرت جوان کوئی اور نہیں بلکہ خلیفہ اول صدیق اکبر، یار غار و یار مزار امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صدیق اکبر کا تعارف شخصیت کی پہچان کا اصل ذریعہ۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عموماً کسی بھی شخص کی مزاجی کیفیت اور اس کی ذات میں پائی جانے والی خصوصیات کا اندازہ اس کے نسب کا تذکرہ کرنے سے ہی ہوتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ کسی شخصیت کے ذاتی اور اندرونی وقائف جاننے کے لیے اس کا نسب ایک آئین کی حیثیت رکھتا ہے۔ جہاں اس کے نسب کا ذکر کیا وہیں اس کی شخصیت اپنے تمام اطوار کے ساتھ نکھر کر سامنے آ گئی۔ برصغیر پاک و ہند کے علاوہ آج تک عربوں میں اس بات کا رواج ہے کہ کسی بھی شخص کی عادت سے آگاہ ہونے کے لیے اسے قبیلے کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کتاب میں کسی شخصیت کا تذکرہ بغیر اس کے نسب کے کیا جائے تو اس کی کتاب اہمیت اہل عرب کے نزدیک بہت کم ہو جاتی ہے، لہٰذا اولاً نسب کا ذکر نہ کرنا گزیر ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ بن عثمان، عامر بن عمر بن کعب بن شاد بن طوم بن مرہ بن کعب ہے۔ مرہ بن کعب تک آپ کے سلسلہ نسب میں کل 6 واسطے ہیں، اور اللہ جل شانہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب میں سے مرہ بن کعب 6 ہی واسطے ہیں، اور مرہ بن کعب پر جا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سلسلہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد عثمان کنیت ابو قحافہ ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد معززہ کا نام عبداللہ خیر سلمہ بنت سخر بن عامر عمر بن کعب بن شاد بن طوم مرہ بن کعب ہے۔ ام الخیر سلمہ کی والدہ یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی کا نام دلاف ہے، اور یہ امیمہ بنت عبید بن ناقد خزائی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دادی یعنی حضرت سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام آمینہ بنت عبد العزیٰ بن احشان بن عوف بن عبید بن اویس بن عادی بن کعب ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7ویں پشت میں ملنے کا شجرہ نسب ملاحظہ کیجیے۔ انشاءاللہ اس کے آگے کی پھر دوسرے بھاگ میں آپ کو معلومات دی جائے گی انشاءاللہ۔